خمسة أطفي بها حظ الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة وببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور یا رسول اللہ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ بہت عمدہ خطاب حضور سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ کی زبانی آپ نے سماعت کر لیا، مزید گفتگو کی حاجت باقی بھی نہیں رہ جاتی۔ اللہ تعالیٰ سید صاحب کو خوب ترقی عطا فرمائے، عمر دراز عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی خوب ترقی عطا فرمائے۔ اللہ پاک جلسے سے اٹھنے سے پہلے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ شاعر اہل سنت نواب بھائی تشریف رکھتے ہیں، بڑا مختصر پڑا ہے، یہ ان کی بستی، ان کا علاقہ ہے، محبتیں ہیں۔ نقیب اہل سنت قاری شعیب صاحب قبلہ بہت اچھی نظامت کر رہے ہیں، حضرت مولانا غلام مرتضیٰ صاحب اور حضرت کرم فرما قاری دانش صاحب قبلہ، تمام تر علماء، کس کس کا نام لو کس کس کو چھوڑ دو، جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے۔ ان کے حوالے سے اتنا سمجھ لو، حضور فرماتے ہیں کہ جنہیں تم آل رسول کہتے ہو اور انہیں نائب رسول کہتے ہو، دونوں میں فرق سمجھ لو۔ خلقت السادات من صلبی وخلق العلماء من صدری۔ یہ جو سید ہیں نا، حضور کہتے ہیں یہ میری پشت کے فیض سے نکلے ہیں، لیکن یہ جو علماء بیٹھے ہیں نا، حضور کہتے ہیں یہ میرے سینے کے فیض سے نکلے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ سید نبی کی پشت سے نکلے ہیں، علماء نبی کے سینے سے نکلے ہیں۔ امام حسن بصری نے فرمایا عالموں سے نفرت مت کرو، اگر نفرت کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ پہلا نقصان یہ ہوگا مرنے کے بعد چہرہ کالا پڑ جائے گا، دوسرا نقصان یہ ہوگا قبر میں پہنچنے کے بعد چہرہ قبلے سے پلٹ جائے گا۔ یقین نہ آئے تو عالم کے گستاخ کی قبر کھود کے دیکھ لو، کہتے ہیں چہرہ قبلے سے پلٹا ہوا ملے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا من اکرمہم فقد اکرمنی، جس نے ان کی عزت کی اس نے میری عزت کی، جس نے ان کو رسپیکٹ کیا، ان کا احترام کیا، اس نے مجھ محمد کا احترام کیا۔ مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی، ہمارے راشد بھائی کمیٹی میں ہیں، یہ ایسے لوگ کمیٹیوں سے جڑنے چاہیے، پروگرام کو یہ لوگ چلانا جانتے ہیں، ورنہ کیا ہوتا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کمیٹی والوں کو جلسہ شروع کب کرنا ہے، ختم کب کرنا، کب ابتدا کرنی ہے، کب انتہا کرنی ہے۔ وہ تو بس اپنی مستی میں مست رہتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ یہ لوگ جلسہ کرانا بھی جانتے ہیں اور اس کو چلانا بھی جانتے ہیں۔ بڑی خوشی، اللہ پاک سب کی محنتیں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ مولانا روم کہتے ہیں
زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. کیونکہ میں اب گدگدانے والی تقریر نہیں کروں گا، سمجھنے میں چاہ رہا ہوں کچھ اصلاح ہو جائے رات کے آخری پہلو میں. بغیر اصلاح کے، بغیر عمل کے تو بات بنے گی نہیں. عمل تو ضروری ہے کامیاب ہونے کے لیے. مولانا روم کہتے ہیں زندگی وہ ہے جس میں اللہ کی عبادت ہو، وہ زندگی نہیں ہے جس میں عبادت نہیں، وہ تو شرمندگی ہے. مائیں بہنوں، اگر تم شرمندگی سے بچنا چاہتی ہو تو عبادت کرو. میرے بزرگوں، اگر تم اپنی اولاد سے پریشان ہو گئے ہو، اولاد تمہیں روزانہ پیٹ رہی ہو، لال پیلی نیلی آنکھیں دکھا رہی ہو، تو آ جاؤ مسجدوں میں، آ جاؤ، پیشانیاں اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو. اس لیے کہ نمازی انسان کا صرف اس کی اولاد نہیں، سب ادب و احترام کرتے ہیں. تم ابھی بھی بڑھاپے میں اپنی مطلب کیا پوری فارم میں رہتے ہو. تم 55 میں بچے بننے کی کوشش کر رہے ہو، جوان بننے کی کوشش کر رہے ہو. اب بڑھاپے سے کوئی جوانی لوٹ کے آتی ہے؟ لیت الشباب یعود، کاش کے جوانی لوٹ آئے. یہ تو غلط فہمی. اب جوانی نہیں لوٹ کے آئے گی. جو گل چھرے اڑانے تھے تم نے اڑا لیے. اب تو توبہ کرو اور اللہ سے دعا کرو، اے اللہ میری اولاد کو فرما بردار بنا دے. جو مغرب کی نماز قضا کرتا نا تو اس کی اولاد نافرمان بن جاتی، یہ نقصان ہوتا. اور جو فجر کی چھوڑتا اس کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا. جو ظہر کی چھوڑتا ہے اس کی روزی کی برکت ختم کر دی جاتی ہے. جو عشاء کی چھوڑتا ہے تو اس کی نیند کی برکتیں، سکون ختم کر دیے جاتے ہیں. جو عصر کی چھوڑتا اس کی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے. یہ آپ نماز پنجگانہ آپ پابندی سے ادا کرتے رہیں، انشاءاللہ کوئی ٹینشن نہیں آئے گی. اچھا، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو؟ آج ہاسپٹل جاؤ، آپ ہی زیادہ ملو گے، کلمہ پڑھنے والے زیادہ ملیں گے. اسپتال ہاسپٹل بھرے ہوئے ہم لوگوں سے. زیادہ بیمار ہم کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمیں تو ہمارے نبی نے نسخہ دیا ہے بیماریوں سے بچنے کا. اللہ اکبر کبیرہ. پابندی سے نماز پڑھ لو، 5 وقتہ زندگی کو اس میں لازم بنا لو. اپنی خدا کی قسم نمازی بیماری نہیں ہو سکتا. نمازی ہو بیمار ہو جائے، بولو ایسا نہیں ہوگا. نماز پابندی سے پڑھو، اندر کی جو بیماریاں ان سے بھی بچے رہو گے، باہر کی جو بیماریاں ہیں ان سے بھی بچے رہو گے. اب آؤ مولانا روم کے بعد حضرت شیخ سعدی شیرازی کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں بے نمازی کو کبھی ادھار مت دینا، بے نمازی سے کبھی لین دین مت کرنا، اسے ادھار دے کے پھنس مت جانا. کہتے ہیں جو اللہ کا قرض نہیں لوٹا رہا ہے وہ تمہارا قرض کیسے لوٹائے گا، وہ تمہارا پیسہ کیسے واپس کرے گا. سلطان باہو تو آگے بڑھ کے 2 قدم کہتے ہیں کہ بے نمازی سے سور خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان ملت اسلامیہ اور شیخ بغداد سرکار بغداد جن کی سنی گھر گھر فاتحہ کرتے ہیں، ہر گھر نیاز ہوتی ہے، غوث پاک کے نام سے اللہ اکبر کبیرہ ان کی طرف منسوب کر کے اللہ کے نام سے غوث اعظم کی طرف سے مرغے بھی ذبح ہوتے ہیں. بولو ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ بریانیاں بنتی ہیں. یہ کس کا مرغا ہے؟ سرکار غوث اعظم کا نام سے پل رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ الگ بات ہے لوگوں کے دل بڑے مطلب ٹائٹ ہو گئے ہیں. ابھی ایک صاحب شکایت کر رہے تھے، حضرت 2 مرغے پلے تھے ہم نے، ایک مرغا سرکار غوث اعظم کی طرف سے پل رہا تھا. بڑی 11ویں شریف پہ مطلب کیا اس کو ذبح کریں گے، بریانی بنے گی. کہتے ہیں اسے بھی چرا لیا، دوسرے کو بھی چرا لیا. میں نے بطیر اعلان کرائے غوث اعظم کی طرف سے ہے، لیکن کسی کے دل میں پھر بھی رحم نہ آیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر کبیرہ. پورا گاؤں مسلمانوں کا کھا گئے چوری کر کے مرغے. مجھے بتاؤ تو صحیح عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار بغداد کا فرمان سنو، شیخ بغداد کا فرمان سنو، غوث الثقلین کا فرمان سنو، پیروں کے پیر کا فرمان سنو. آپ کہتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن مت کرو، وہ اس لائق نہیں ہے اسے وہاں دفن کیا جائے. اس لیے کہ جب جب قبرستان جایا کرو یہ سوچ کے مت جایا کرو یہاں میرا بھائی موجود
ہے، یہاں میرا باپ موجود ہے، یہاں میری والدہ کی تربت ہے، یہاں میرے بھتیجے کی تربت ہے، یہاں میرے پوتے کی تربت ہے، یہاں میرے تایا کی قبر ہے، یہاں میرے چچا کی قبر ہے۔ بلکہ جب جب قبرستان جانے کی توفیق ملا کرے تو اس نیت کے ساتھ جایا کرو، یہاں رسول اللہ تشریف لائے ہیں، یہاں آقا تشریف لائے ہیں۔ جب مرنے والا سنی ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، تو اس کی قبر میں آمنہ کے لال تشریف لاتے ہیں۔ بولو لاتے کہ نہیں لاتے؟ کہ جس قبرستان میں حضور تشریف لائیں وہاں بے نمازی کو دفن مت کرو۔ یہ غوث اعظم فرماتے ہیں، شیخ بغداد فرماتے ہیں، سرکار بغداد فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالی نے اسی آیہ کریمہ میں دوسرا حکم یہ دیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے باپ کی اطاعت کرو، اپنی ماں کی اطاعت کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو پہلے ان کی خدمتیں کرو، پہلے اللہ اکبر ان کی عزتیں کرو۔ خدمت کرنے کا مطلب یہ ہے جب باپ بوڑھا ہو جائے تو پہلے اپنے باپ کو کھلایا کرو، بعد میں خود کھایا کرو۔ جب ماں بوڑھی ہو جائے تو پہلے ماں کو کھلایا کرو، بعد میں خود کھایا کرو۔ پہلے ماں باپ کو کپڑے دیا کرو، بعد میں اولاد کے لیے لیا کرو۔ پہلے اللہ اکبر کبیرہ اپنے ماں باپ کے لیے ہوا کا انتظام کیا کرو، بعد میں اپنے بیوی بچوں کے لیے ہوا کا انتظام کیا کرو۔ جس نے ماں باپ کی خدمت کر لی، جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا، حضور ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ راضی تو اللہ راضی۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ وہ باپ جس کو تم کچھ اہمیت نہیں دیتے، اگر پیر آ جائیں نا تو اس کی جوتی اٹھا کے بغل میں دبا کر کے پھرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں میرے سرکار گھر میں تشریف لے آئے۔ سرکار کے لیے لمبے لمبے دسترخوان لگا دیے، ہر کوالٹی کا پھل رکھ دیا، ہر اللہ اکبر قسم کا میٹھا لا کر کے رکھ دیا۔ سرکار آئے ہیں، جھوم رہا ہے خوشی میں۔ سرکار آ گئے، میں نے کہا کون سے سرکار آ گئے؟ بولے رامپور والے آ گئے، بریلی والے آ گئے، کچوچا والے آ گئے۔ میں نے کہا نادان، سب سے بڑا سرکار تیرے لیے اگر کوئی ہے تو تیرا وہ بوڑھا باپ ہے۔ خدا کی قسم پیر فقیر کے ہاتھ بعد میں چومنا، سب سے پہلے ہاتھ چومانے کا اگر کوئی مستحق ہے تو وہ تیرا بوڑھا باپ ہے، جس نے اپنی ہتھیلیوں میں ٹھیٹے جما لی ہیں، تیری خدمت کر کر کے تجھے پال پوس کر کے جوان کیا۔ سب سے پہلے اپنے باپ کے ہاتھ چوم، اپنی ماں کی دست بوسی کر، اور اس دھوکے میں مت رہنا پیر بچا لیں گے، عالم دین بچا لیں گے۔ خدا کی قسم اگر باپ ناراض ہے، ماں ناراض ہے، کوئی پیر فقیر تجھے بچا نہیں سکتا۔ اور خدا کی قسم یہ تو باپ کو اللہ رب العزت نے شان عطا فرمائی ہے، ماں کو شان عطا فرمائی ہے۔ اگر کسی کا بوڑھا باپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے، ماں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے، پیر صاحب دامن پھیلا کر کے دعا کرے، قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سرکار ہاتھ اٹھا کر کے تمہارے دعا کرے پیرو مرشد، قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن بوڑھا باپ جب اپنا ہاتھ اٹھا کر کے اولاد کے لیے دعا کرے گا تو باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، اولاد کی پریشانی کو پہلے دور کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ پیر کی دعا قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں، عالم کی دعا قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں، قاری صاحب کی دعا قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں، خطیب کی دعا قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن حضور کہتے ہیں ماں باپ کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے، جب ماں دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے دعا قبول فرماتا جیسے نبی کی دعا اس کے امت کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ ہزاروں جلسے کر لینا، ہزاروں ایسی محفلیں سجانا، اللہ تمہاری قسمتوں میں لاکھ ایسی محفلیں عطا فرمائے، لیکن اگر تم نے اپنے باپ کو ناراض کر رکھا ہے تو دماغ سے یہ خیال نکال دینا رسول اللہ تمہاری شفاعت کریں گے، آقا تمہیں پہچانے گے۔ حضور نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ اچھا بتاؤ جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے۔ حضور نے اس کو کھینچا، اتنا کھینچا، کھینچ
فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کبھی جنت تم چومی ہے اپنی؟ ڈر لگتا ہے بی بی سے، ہوم منسٹر ڈانٹ دیں گے کہ ماں کے قدم چومتے ہو، ان کی ڈر کی وجہ سے قدم نہیں چومتے۔ اور کچھ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے شوہر کو اللہ اکبر کبیرہ اس کے ماں باپ سے دور مت کرو، اس لیے کہ تیرا شوہر بے غیرت ہے، تیرے کہنے میں آ کے وہ ضرور دور ہو جائے گا، لیکن جو غیرت دار ہے نا، جس کے اندر حمیت جاگ رہی ہے، اللہ کی قسم بی بی اسے 24 گھنٹے پڑھائے گی، وہ تب بھی اپنی بی بی کے چکر میں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ بی بی کو چھوڑ دو، خدا کی قسم پہلے ماں باپ کا احترام کرنا، ماں باپ راضی نہیں ہے تو کوئی راضی نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھنا ایک بی بی کے بعد دوسری بی بی مل جائے گی، ماں باپ کے بعد دوبارہ ماں باپ ملیں گے، خدا کی قسم مل نہیں سکتے۔ اگر کوئی بی بی یہ کہہ رہی ہے تمہاری ماں سے زیادہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تو جانتا اس صدی کی وہ سب سے بڑی جھوٹی ہے، وہ چڑیر ہے، وہ ایسا ماں سے زیادہ محبت کر ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ ہر لڑکی کی ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے اسے کامیاب لڑکا ملے جو نکھٹ اللہ اکبر، جس کے پاس پیسے نہ ہونا تو اسے تو وہ بھی قبول کرنے تیار نہیں ہے، لیکن یہ تیری ماں کا جگر ہے۔ خدا کی قسم جب تو کچھ نہیں کر سکتا تھا تو تیری ماں تجھ سے محبت کرتی تھی، تو چل نہیں سکتا تھا تیری ماں تجھ سے پیار کرتی تھی، جب اللہ اکبر تو بول نہیں سکتا تھا ماں تجھے دودھ پلاتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وجہ ہے بی بی کے پیار کو محبت کہتے ہیں، اللہ اکبر بچوں کے پیار کو محبت کہتے ہیں، رشتہ داروں کے پیار کو محبت کہتے ہیں، قرابت دار کے پیار کو محبت کہتے ہیں۔ ماں کے پیار کو محبت نہیں، ماں کے پیار کو ممتا کہتے ہیں، ماں کے پیار کو اونچا بولو ممتا کہتے ہیں۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک صحابی نے اپنی والدہ محترمہ کو 70 مرتبہ کاندھوں پہ بٹھا کر کے خانہ کعبے کا طواف کروایا۔ 70 مرتبہ طواف کعبہ کروانے کے بعد آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ یا رسول اللہ 70 مرتبہ میں نے اپنی ماں کو کاندھوں پہ بٹھا کر کے طواف کعبہ کروایا ہے، آقا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ یا رسول اللہ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں صحابی جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو مجھے معلوم ہے مجھ کو میں نہیں پتا۔ یا رسول اللہ جی وہ مجھے نہیں پتا۔ آقا فرماتے اب سنو، تم نے 70 مرتبہ اپنی ماں کو طواف کعبہ کروایا ہے، سنو میں تمہارا بچپن تمہیں بتائی دیتا ہوں۔ تمہارا بچپن کا زمانہ تھا، ایام شیرگی تم اختیار کر رہے تھے، تم نے اللہ اکبر ٹھنڈ کی لمبی رات میں حضرات آقا فرماتے تم نے پیشاب کر لیا تھا، اور جب تم نے بستر پر پیشاب کیا تو تمہاری والدہ نے بستر کو دھویا اور بستر کو صاف کیا، بستر گیلا ہو گیا۔ تمہارے گھر میں غربت تھی، غریبی تھی، غریبی، تو تمہاری والدہ دوسرا بستر نہ بچھا سکی، اسی گیلے بستر کو بچھا لیا۔ پھر تمہیں لٹانا چاہا، خیال آیا کہ بستر ٹھنڈا ہے، اگر بچے کو لٹا دیا تو ٹھنڈ لگ جائے گی، بیمار ہو جائے گا، اس وجہ سے گیلے بستر پہ تمہاری والدہ لیٹ گئی تھی، اور تمہیں ٹھنڈ نہ لگنے کی وجہ سے تمہاری ماں نے تمہیں اپنے سینے پہ سلایا تھا۔ آقا فرماتے ہیں 70 مرتبہ کعبے کا طواف کرا کر کے تم نے ابھی تو اس رات کا بھی حق ادا نہ کیا ہے جس رات میں تمہاری ماں گیلے بستر پہ سوئی تھی اور تم ماں کے سینے پہ سو رہے تھے۔ یہ ماں ہے، ماں جناب، یہ ماں ہے۔ وہ کہتے ہیں بی بی بچے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک فارمولہ دے کر کے جا رہا ہوں، میں نے تو کافی مرتبہ استعمال کیا تو میں نے سچا پایا، آپ بھی اس کو استعمال کرنا، دیکھنا، اندازہ کرنا۔ تم اندازہ نہیں کرتے، ہمارا جو فیلڈ ہے رات میں سب اللہ اکبر جاگنا، رات میں بھاگنا۔ جب ہم گھر کو جاتے ہیں، نواب بھائی گواہ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ گھر پہنچے، رات کے 2 بج رہے ہیں، دروازے پہ دستک دی، اللہ اکبر کبیرہ، گھر میں بی بی موجود ہیں، بچے موجود ہیں، سب چھوٹے بڑے موجود ہیں، دروازے پر رات کے 2 بجے بھی جا کر
کر کے دستک دی ہے. خدا کی قسم یا تو پہلے اندر سے باپ بولا ہے یا ماں بولی ہے. او لوگوں یہ ماں باپ ہیں جو اولاد کے آنے تک جاگتے رہتے ہیں, بیدار رہتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے ہیں. نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش. میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے. تو بھائیوں پیروں فقیروں کا چکر چھوڑو, تھوڑی سی محبت ماں باپ سے کر کے دیکھ لو. تم نے بڑی محبتیں کی ہیں, میں آپ سے کہہ کے جا رہا ہوں, ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جا رہا ہوں, بس 10 دن ماں باپ سے پیار سے محبت کر کے دیکھو, پیار سے انہیں دیکھو, انہیں راضی کر کے دیکھو, ماں کی دعائیں لے کے دیکھو. پیروں کے بہت ہاتھ چوم لیے, ایک مرتبہ باپ کے قدم چوم کے دیکھو. حضرت مخدوم علاؤالدین صابری کلیری کے حقیقی بھانجے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر آپ کہتے ہیں جو بیٹا اپنے باپ کے ایک مرتبہ تلوے چوم لے, لائف میں بس ایک مرتبہ, کتنا؟ ایک مرتبہ, کہتے 10 سال کی نفلی عبادت سے وہ نہیں ملتا جو باپ کے ایک مرتبہ قدم چومنے سے ملتا ہے. میرا تو ناقص مشورہ ہے, جب گھر سے نکلو نا تو باپ کی دست قدم بوسی کر کے نکلا کرو. جب گھر سے جایا کرو تو ماں کے ہاتھ چوم کے سر پہ رکھوا کے جایا کرو. پھر تمہاری ماں دعا کرے گی, مولا راستے میں میرے بیٹے کو کانٹا بھی نہ لگے. خدا کی قسم سارے پیر فقیر ایک طرف, ماں کی دعا ایک طرف, باپ کی دعا ایک طرف. منور رانا کہتے ہیں ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے, اب ہم تنہا نہیں چلتے, دوا بھی ساتھ چلتی ہے. ابھی زندہ ہے ماں میری, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا, ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا. بلندی دیر تک کے شخص کے حصے میں رہتی ہے, بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے. یہ ایسا قرض ہے جس کو ادا میں کر نہیں سکتا, میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے. اور خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو بچے یاد رہتے ہیں, وہ پاگل بھی ہو جائے تو بچے یاد رہتے ہیں. عرض کر رہا تھا پیر فقیروں کی خدمتوں سے وہ نہیں ملتا جو ماں کی دعاؤں سے ملتا ہے, جو باپ کی خدمت سے ملتا ہے. آپ نے ایک نام سنا ہوگا حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنجش, اللہ اکبر, حضرت بایزید بستامی کا. یہ 11 سال بستام کے جنگل میں بھٹکتے رہے, دریاؤں کا پانی پیا, درختوں کے پتے چبائے, 11 سال کنٹینیو متواتر مسلسل اللہ 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 کی ضربیں لگاتے رہے. 11 سال کے بعد جب آپ اپنے گھر کو آئے ہیں, رات کا وقت ہے, دروازے پہ آ کر کے کھڑے ہو گئے, دستک دینا چاہتے ہیں. اندر سے ایک آواز آئی, یہ آواز کسی ہمسایہ رشتہ دار کی نہیں, یہ ان کے ضمیر کی آواز تھی. اندر سے آواز آتی ہے, بایزید تو نے ماں کو سکھ نہ دیا ہے تو ماں کو دکھ بھی مت پہنچاؤ. تم نے 11 سال ماں کو ایک گلاس پانی بھی نہیں پلایا ہے, تم تو جنگلوں میں دریا کے پانی درختوں کے پتے چباتے رہے, تم تو ماں کو ایک گلاس پانی تک نہ پلاتے رہے. رات کا وقت ہے, ماں کو بیدار ہونے دو. ماں جب بیدار ہو جائے گی تبھی اللہ اکبر دروازے پہ دستک دینا. حضرت بایزید بستامی اللہ اکبر اپنے دروازے سے ٹیک لگا کر کے کھڑے رہے, اپنی ماں کے بیدار ہونے کا ویٹ انتظار کرتے رہے. جیسے ہی اللہ اکبر ان کے گھر کی نالی سے پانی بہ کر کے باہر آیا, ان کو علم ہو گیا ماں کے جاگ جانے کا. بایزید کہنے لگے میری ماں تہجد کے لیے جاگ چکی ہے, میری ماں تہجد ادا کرنے کے لیے بیدار ہو چکی ہے. مائیں بہنیں آج تم بھی یہ درس لے کر کے جاؤ, اللہ اکبر یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ آپ اپنی نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرو. آج تمہاری زہرہ اللہ اکبر مارکیٹوں میں چھوٹ رہی ہے, مغرب کھانا بنانے میں چھوٹ جاتی ہے, عشاء موبائل دیکھنے میں اللہ اکبر کبیرہ تم چھوڑ دیتی ہو اور فجر تک سوتی رہتی ہو. اور یاد رکھنا خدا کی قسم تم نماز پڑھو گی تو تمہاری بیٹیاں بھی نماز پڑھیں گی. تم بھی کسی حیدرآباد کی ثانیہ مرزا کے رول کو پلے مت کرو, بلکہ تم بھی سیدہ فاطمہ کی کنیز بن جاؤ, سچی باندی بن جاؤ. پھر دیکھنا خدا کی قسم تیری گود میں پلنے والی تیری بیٹی کسی ہیروئن کے اسٹائل کو فالو نہیں کرے گی, بلکہ تو اگر سیدہ فاطمہ
نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ سیدہ زینب کی کنیز بنتی نظر آئے گی, اس لیے کہ بہت پرانا جملہ ہے, یعرف الشجر بثمرہ, درخت اپنے پھل سے پہچانے جاتے ہیں. مطلب یہ ہے بیٹے باپ سے پہچانے جاتے ہیں اور بیٹیاں ماں سے پہچانی جاتی ہیں. اگر کسی کی بیٹی کو پہچاننا چاہتے ہو پہلے اس کی ماں کو دیکھو, اس کی ماں کتنا پردہ کرتی ہے. اگر کسی کی بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ لینے جا رہے ہو پہلے اس کی ماں کی زندگی کو دیکھو, مارکیٹ کتنا جاتی ہے, مصلی پہ کتنا کھڑا ہوتی ہے, قرآن کتنا پڑھتی ہے. اور اسلام کی مقدس بیٹیوں تم بھی پردہ کرو اور اپنی بیٹیوں کو بھی پردہ کراؤ, اپنی شہزادیوں کو بھی پردہ کراؤ. باپ کی ذمہ داری نہیں ہے, باپ تو اس بیچارہ صبح کو نکلتا ہے شام تک مزدوری کرتا رہتا, تمہیں کیا پتا اسے کھانا بھی نہیں ملتا, تمہیں کیا پتا تمہارا شوہر گھر سے باہر ہے اسے وقت پہ پانی بھی نہیں ملتا, وہ لوگوں کی گالیاں کھاتا ہے, خدا کی قسم کیسے کیسے راستوں سے وہ گزرتا ہے, تب جا کر کے اپنے بچوں کے لیے بیوی کے لیے لے کر کے آتا ہے. باپ کی ذمہ داری نہیں, گھر میں تو رہتی ہے تو ہوم منسٹر بن کے تو رہی ہے, تیری ذمہ داری ہے بیٹی کو پردہ کرانا. جب جب تیری بیٹی تیری نگاہوں کے سامنے بے پردہ ہو جائے مارنا مت, پیٹنا مت, دادی بھی کاروائی مت کرنا, اللہ اکبر زجر و توبیخ مت کرنا, پیار سے لاڈ سے محبت سے اپنی ممتا دکھانا, قریب بلانا, سینے لگانا, پیشانی چومنا, وہ اس کا دوپٹہ جو گلے میں آ جائے پیار سے اس کو اٹھانا اور سر پہ رکھ کے کہنا او بیٹی سر پہ چادر رکھنا, یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی سنت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, مذہب اسلام, مسلک اعلی حضرت, عظمت سرکار مدینہ, قانون سرکار مصطفیٰ, نعرہ تکبیر. واہ واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں کہتا ہوں باپ کو دوست کم دو, باپ نردوش ہے, ماں دوشی ہے, ماں دوشی. اگر بیٹی بے پردہ ہے تو اس کی دوشی ماں ہے, باپ بیچارہ نردوش ہے. بتاؤ وہ صبح کو نکل گیا تھکا ہارا, شام کو آتا سو جاتا ہے, ماں کی نگاہوں کے سامنے رہتی ہے بیٹی پورا دن. اگر ماں چاہے تو اپنی بیٹی کو نمازی بنا دے. ماؤں سے بیٹیاں پہچانی جاتی ہیں, بیٹے باپ سے پہچانے جاتے ہیں, درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. اور جوانوں تم سے بھی کہوں گا, حضور سید صاحب قبلہ نے جو تقریر کی اس پہ عمل کرنا, خدا کی قسم یہ بہن بیٹی بیٹی ہوتی ہے. تم سے بھی کہوں گا بہن بہن ہوتی ہے, اپنی ہو یا دوسرے کی. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ بیٹیاں ہیں ان سے مت الکساؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے یہاں 3 بیٹیاں پیدا ہو گئی, لوگ بیٹوں کے پیدا ہونے پہ بڑا فخر کرتے ہیں, خوشی کرتے ہیں, لڈو بٹواتے ہیں. بیٹی پیدا ہوتی تو گڑ تک نہیں بٹواتے ہیں, ان کے چہرے لٹک جاتے ہیں. اللہ اکبر سے چہروں میں سروٹیں آ جاتی ہیں, کوئی خوش نہیں ہوتا. انہیں کیا پتا جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو رحمت لے کر کے آتی ہے. بیٹی رحمت ہے, بیٹا نعمت ہے. نعمت کا سوال ہوگا, رحمت کا سوال نہیں ہوگا. آقا فرماتے 3 بیٹیوں کی اگر کوئی پال پوس کے پرورش کر دے, نکاح کر دے, آقا فرماتے وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. لیکن باپ کا, اللہ اکبر, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, باپ کا انتقال ہو گیا. بھائی نے اس ذمہ داری کو سنبھالا, اللہ اکبر, اپنی بہنوں کو پال پوس کے جوان کیا. اس بھائی نے پھر اپنی بہنوں کی شادی کر دی. حضور ارشاد فرماتے ہیں پھر وہ 3 بہنوں کی پرورش کرنے والا بھائی بھی میرے ساتھ جنت میں جائے گا. لیکن اپنی بہن کو بہن سمجھتے ہو, اپنے چچا کی بیٹی کو بہن نہیں سمجھتے. تمہاری چچا زاد بہن بھی تمہاری بہن ہے. خدا کی قسم تم نے اپنی بہن کا نکاح کیا, کتنا سامان دے دیا, ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا, لیکن تمہیں اپنے چچا کی یتیم بیٹی نظر نہ آئی. اللہ اکبر کبیرہ. میرے علاقے کی بات ہے, ایک MBBS ڈاکٹر ہے, بہت پیسہ ہے اس پہ. اس نے جب اپنی حقیقی بہن کی شادی کی, جانتے ایک دھار کار دی, 30 لاکھ کا کیش دیا, 1000 لوگوں کو اللہ اکبر برات میں آنے کے لیے اس نے انوائٹ کیا. کھڑا کھانا دیا, کھڑا کھانا 5 اسٹار میں, اللہ اکبر کبیرہ, کھڑا کھانا. اور وہ سمجھ رہے تھے میں VIP کھانا دے رہا ہوں. مسلمان تیری عقل کو کیا ہو گیا, کھڑے ہو کر کے کھانے کو VIP کہتے ہو. میں کہتا ہوں کھڑے ہو کے کھانا VIP نہیں, وہ VIP ہے جو میرے نبی
نے بتایا ہے دسترخوان لگا لو، سر کو ڈھانپ لو اور اس کے بعد بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا کھاؤ۔ سب سے بڑا بی آئی پی، اللہ اکبر، دسترخوان پہ کھانا حضور کی اداؤں کے مطابق کھانے دو، بی آئی پی کہتے ہیں۔ اگر کھڑے ہو کر کے کھانا بی آئی پی ہوتا تو کیا خیال ہے گدھا بی آئی پی ہوتا؟ یہ تو اللہ اکبر پیشاب پخانا بھی کھڑے ہو کر کے کرتا ہے، کھاتا بھی کھڑے ہو کر کے ہے، لیکن کھڑے ہو کر کے کھانا بی آئی پی نہیں۔ وہ بی آئی پی ہے جو میرے حضور نے کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ توجہ دیجیے، عرض کر رہا تھا 1000 براتیوں کو انوائٹ کیا، اللہ اکبر، تھار کار دی، 30 لاکھ کا کیش دیا، لیکن جب اس کے بارے میں مجھے لوگوں نے بتایا تو میرا کلیجہ تھرا سا گیا۔ اللہ اکبر، ایک شخص مجھ سے آ کر کے کہتا حضرت تھار دی اپنی بہن کو جہیز میں، اللہ اکبر، 30 لاکھ کا کیش دیا اپنے بہنوں ہی کو، 1000 لوگوں کو بارات میں آنے کے لیے اس نے انوائٹ کیا تھا، لیکن اس کی چچا کی سگی بیٹی ہے، اس کی اللہ اکبر چچا ساس سگی حقیقی اللہ اکبر سگی بہن ہے، اس کے چچا کی لڑکی ہے، اس کی چچا سات بہن ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کا چچا بچپن میں چھوڑ کر کے انتقال کر گیا تھا، اس کی 30 سال کی عمر ہو گئی، اس نے اپنی بہن کی شادی کر دی۔ کیا اچھا ہوتا کاش یہ اپنے چچا کی بیٹی کا بھی نکاح کرا دیتا، اللہ اکبر، 30 لاکھ کیش نہ دیتا، 15 لاکھ دے دیتا، 1000 براتی اپنی بہن کی شادی میں نہ بلواتا بلکہ 500 براتی بلوا لیتا، تھوڑا پیسہ بچا کر کے اپنے چچا کی بیٹی کا نکاح کروا دیتا۔ او خدا کی قسم، اس کے چچا کی بیٹی رخصت ہو کر کے اللہ اکبر کبیرہ دلہن کا، اللہ اکبر، دلہن کا مطلب کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، دلہن کا کپڑا پہن کر کے، سوٹ پہن کر کے، اللہ اکبر، رخصت بعد میں ہوتی۔ مدینے والے آقا اتنے خوش ہو جاتے، اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں میرا سب سے اچھا امتی وہ ہے جو یتیموں کا خیال کرتا ہے، جو غریبوں کا خیال کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی حضرت اللہ ناظم منظری صاحب قبلہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دہلی سے لے کر کے لکھنؤ، تھوڑا سا آواز بڑھا دیں بھائی صاحب، لکھنؤ، دہلی سے لے کے لکھنؤ تک پورے ہندوستان کا سروے کر لو، ہم تو سب میں جاتے ہیں، ہمیں کوئی ایسے نیتا دکھاؤ، ہمارے قائد دکھاؤ جو یہ کام کر رہے ہوں، جو اجتماعی نکاح کروا رہے ہوں، جو نکاح سمیلن بھی کراتے ہوں۔ ہمارے علاقے میں ایک اللہ اکبر بی جے پی کا سانسد، پورو سانسد، وہ اس کے سانسد بننے کی وجہ یہ رہی کہ وہ نکاح کرواتا ہے، اور جب وہ نکاح کرواتا نا تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بیٹی مسلم کی ہے، ہندو کی ہے، کس کی ہے، جس کی ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلم ہو، سب کے نکاح کرواتا ہے۔ جو کام تمہیں کرنا چاہیے تھا وہ لوگ دوسرے کرنے لگے، وہ غیر کر رہے ہیں، ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اللہ نے ایسا نہیں ہے مسلمانوں کے اندر پیسے والے نہیں، بہت پیسے والے۔ ابھی حجاب کا معاملہ چلا کہ حجاب پہ پابندی لگاؤ، جو بچیاں جاتی ہیں حجاب میں اسکول، کالج، یونیورسٹی، ان کے حجاب پہ پابندی چل رہی۔ مسلمان ہائی کورٹ چلے گئے، سپریم کورٹ چلے گئے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یار تھوڑی تو غیرت آنی چاہیے۔ کیا مسلمانوں میں سبھی کٹورا پتی ہیں؟ ان کے اندر کروڑ پتی بھی ہیں، ارب پتی بھی ہیں۔ سپریم کورٹ جانے کی ضرورت نہیں، ہائی کورٹ جانے کی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں۔ ایک ایک مسلمان ایک ایک ایسی حیثیت رکھتا ہے جو ایک ایک اسکول اپنے پیسے سے بنوا سکتا ہے۔ پھر ہماری بیٹیاں ہمارے اسکولوں میں پڑھیں، لیکن ہم کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی کرونا کال میں پردھان منتری فنڈ چلا تھا، وہ اس میں ڈونیشن کرو، ڈونیشن کرو۔ سب سے زیادہ ڈونیشن پردھان منتری فنڈ میں جس نے کیا نا وہ مسلمانوں نے کیا ہے۔ ایک عظیم نام کا ہے، اس نے نہ جانے کتنا پیسہ اللہ اکبر پردھان منتری مطلب کیا ہے فنڈ میں ڈونیشن کیا ہے۔ آگ لگے ایسے ڈونیشن میں جسے اپنی غریب بیٹیاں نظر نہیں آ رہی ہیں، ان کی بالوں میں چاندی آ گئی، اللہ اکبر بڑھاپا آ گیا، باپ کو دیتی ہیں تو رونے لگتی ہیں، اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے تو اتنا سامان دیتے ہو۔ تحریک بناؤ، فاؤنڈیشن بناؤ، کسی غریب کی مدد کیا کرو، کسی بیمار کا علاج کروایا کرو۔ اللہ
کی قسم حضور کا میلاد بھی مناؤ، حضور کی سیرت کو بھی اپناؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ میں چاہتا ہوں ایک نوجوان ایسا ہو جو جمعے کے دن جائے جا کر کے کہے حضرت آپ تو پورے گاؤں کا سروے کرتے ہو، سب جگہ فاتحہ لگاتے ہو، آپ سے سارا بستی ملتی ہے، یہ بتاؤ کوئی غریب ایسا تو نہیں ہے کہ جس کی بیٹی ہماری دولت کی مستحق ہو، ہم اس کا نکاح کرا دیں، سادہ نکاح کرا دیں، 1,50,000 روپے خرچ کر دیں۔ اللہ اکبر، کبھی کبھی ملا کرو، اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھا کرو، اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھا کرو، اپنے بڑوں کے پاس بیٹھا کرو۔ جوانوں پیسہ کماؤ لیکن اس پیسے کو صحیح جگہ خرچ کیا کرو، جائز جگہ خرچ کیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور کا دریائے رحمت جوش پر آیا۔ آقا فرماتے عائشہ جو چاہتی ہو آج مانگ لو، میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیر، سیدتنا عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں اپنے باپ سے مشورہ کر لو۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ کو اجازت ملی۔ حضرت عائشہ صدیقہ اپنے والد ماجد کی بارگاہ میں پہنچی، عرض کرتی ہے سیدنا ابو بکر صدیق سے بابا جان، ابو جان، آج آقا کا دریائے رحمت جوش پر ہے، حضور ارشاد فرما رہے ہیں جو چاہتی ہو مانگ لو۔ مشورہ کرنے آئی ہوں، بتاؤ کیا مانگو؟ اللہ اکبر کبیرہ، ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ فلاں جگہ کی زمین کی رجسٹری کرا لو، آج کے بہروپی ہو دے تو کہہ دیتے اس لیے کہ دمادی